الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شاست حسین شاست حسین پادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین
اللہ کریم جل جلالہ و امن نوالہ و اتم برہانہ کا کروڑ احسان ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، اولاد آدم میں سے پیدا فرمایا، اور پھر انسان بنانے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا۔ نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، حبیب کبریاء، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور پھر ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سرچشمہ ہدایت قرآن مجید برہان رشید کو کتاب کی صورت میں عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، آج 9 محرم الحرام ہے اور سید الایام ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ حاضرین محترم، آج کی میری یہ مختصر سی گفتگو سید الشہداء، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کا مختصر سا تعارف اس پر۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، شہید کیے جائے، جو اپنی جان آفرین کے سپرد کرے، فرمایا انہیں مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جو اپنی جان دے کر قوم کو حیاتی عطا کر جاتا ہے، جو قوم کو زندہ کر کے چلا جاتا ہے، جو اپنی جان دے کر اسلام کو زندہ کر کے جاتا ہے، جو اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے اس وحدہ لا شریک کے ایک ہونے کی شہادت دیتا ہے، اپنا گلا کٹوا کر اپنے خون کے ساتھ، فرمایا اسے کیسے مردہ کہا جاتا ہے؟ جو دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، جو دوسروں کو حیات دینے والا ہے، جسے رب ذوالجلال والاکرام حیات جاودانی عطا کر دیتا ہے، حیات ابدی عطا کر دیتا ہے، جو فنا سے بقا کی طرف جاتا ہے، جو وصال الی الحق کی طرف جاتا ہے، جو اپنے عمل کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا عملی مظاہرہ کرتا ہے، اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں، وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہی ذات ہے جس کی محبت میں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں، دین اسلام حق ہے جس کی سربلندی کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، جو حق کو باطل
جو اسلام کی مٹتی ہوئی قدروں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو اسلام کو زندگی عطا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور ہم نے اسے ایسی حیات ابدی عطا کی ہے، ایسی جاودانی زندگی عطا کی ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے کہ ہم نے کتنی اعلیٰ زندگی اسے عطا کی ہے، کہ جو پوری قوم کو زندہ کر کے چلا گیا ہے، جس نے اسلام کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچا لیا ہے، جس نے اسلام کا بہت وعدہ کر دیا ہے، جس نے اسلام کو زندہ کر دیا ہے، جس نے دین اسلام کو حیات عطا کر دی ہے، فرمایا وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا اس شہید کے بارے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، جو اللہ کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اس کے بارے میں اسے مردہ گمان نہ کرو، زبان سے کہنا تو دور کی بات، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہ کہو، فرمایا اپنے دماغ کے کسی خانے کے اندر یہ بھی نہ سوچو کہ وہ مردہ ہوگا، بلکہ فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے، اسے حیات ابدی نصیب ہوگی ہے، فرمایا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور فرمایا اسے اللہ کے ہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہ نواسہ رسول ہیں جن کا تعارف قرآن بیان کر رہا ہے، تاریخ نہیں۔ تاریخ ناقابل اعتبار بھی ہو سکتی ہے، تاریخ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تاریخ کی بات کچی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نواسہ رسول کا تعارف یا قرآن سے لیں گے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، یا قرآن سے لیں گے، اور آپ کی شہادت کی خبر تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت دے دی تھی جب آپ ابھی ماں کی گود میں تھے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور آپ کے آنسو رواں ہیں، آپ پریشان ہیں، تو میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے ام سلمہ، ابھی جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نواسے کے ساتھ آپ بڑی محبت فرما رہے ہیں، اس کے بوسے لے رہے ہیں، اپنے شانوں کے اوپر اس کے سواری کراتے ہیں، اپنی گود میں لیا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس نواسے کو آپ کی امت سے شہید کر دے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت اسے شہید کرے گی، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیے تو میں حسین کے مقتل کی مٹی بھی آ کر دکھا دیتا ہوں۔ تو کربلا کی مٹی حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور عرض کی یا رسول اللہ یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، یہ اس کربلا کی مٹی ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تاجدار کائنات نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور فرمایا اے ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ کر لیجیے، اور دیکھتے رہنا جب یہ مٹی خون میں بدل گئی تو دیکھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا، جب یہ مٹی خون میں بدل گئی تو دیکھ لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم کو یہ پتا تھا کہ اس وقت ام سلمہ زندہ ہوگا،
ازواج محترمات میں سے آپ نے صرف یہ مٹی اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو عطا فرمائی، اور پھر حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی ایک شیشی کے اندر محفوظ کر دی، آپ نے پاس رکھ دیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم اور عاشورے کا دن آیا تو میں نے دیکھا وہ مٹی خون میں بدل چکی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی دن تھا، جمعہ المبارک کا دن تھا، یوم عاشور تھا، اور میں مکہ مکرمہ میں تھا، دن کا وقت تھا، میری آنکھ لگ جب نصف دن گزر گیا تو میں نے دیکھا، میں خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو بڑے مضطرب اور بڑی پریشان حال صورت میں دیکھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابن عباس میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اس مقام سے آ رہا ہوں جہاں میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ تو امام الشہداء اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خبر تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کے بچپن میں ہی بتا دی تھی، اور صحابہ کی زبان زد عام تھی، اور صحابہ کو پتا تھا کہ یہ شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقدر ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے سودے بازی نہیں کی، بلکہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے حسین یہ شہادت تیرا مقدر ہے، اور تو نے اللہ کی بارگاہ میں دین کی مٹتی ہوئی قدروں کو بچانا ہے، زندہ کرنا ہے، اسلام کو زندگی عطا کرنی ہے، اور تو نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اس دن کے انتظار میں تھے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا بل احیاء وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ فرمایا تم انہیں مردہ گناہ بھی نہ کہو، نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں رب کے ہاں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے، جنت کی نعمت کا رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ کا تعارف آپ اس خانوادہ رسول کے چشم و چراغ ہیں کہ جن کی طہارت، جن کی عظمت و فضیلت قرآن بیان فرماتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن جن کی طہارت بیان فرما رہا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اے محبوب نبی اللہ کا تو ارادہ ہی یہی ہے کہ آپ کی اہل بیت کو پاک اور صاف کر دے، لیطہرکم تطہیرا، ان کی ہر قسم کی کمی اور کمی کو دور کر دے، ان کی ہر قسم کی ظاہر اور باطن کی میل کو دور کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی کمری کی اوڑ میں لے لیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنی کالی کمری کی اوڑ میں لے لیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت حاضر ہوئی، تشریف لائی، تو انہیں بھی اس کے اندر چھپا لیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، تو انہیں بھی اپنی اس کالی کمری کے اندر چھپا لیا،
اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میری اہل بیت ہے، انہیں پاک اور صاف کر دے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے۔ تو حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی حاضر خدمت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ تو جس حال میں ہے وہیں پر رہ، تو پہلے ہی اہل بیت میں ہے۔ ازواج محترات بھی اہل بیت میں، اہل بیت انہیں کہا جاتا ہے جو گھر والے ہوتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا تم ام سلمہ جس حال میں ہے تم وہیں ٹھہر، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں پاک و صاف کر دے، ان کی میں کمی اور کجی کو دور کر دے، ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دے، جن کی طہارت کا اعلان رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے، جن کی طہارت کے لیے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، ان کا تعارف یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں کو فرما دیجیے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں یہ دعوت و تبلیغ کا جو میں نے کام کیا ہے آپ کے لیے میں نے دن رات اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، تمہاری بخشش کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں، اور میں نے تمہاری ہدایت کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، فرمایا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس پر میں کوئی صلہ نہیں تم سے مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس ایک ہی بات کرتا ہوں کہ میری قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرو، میری اہل بیت کے ساتھ اور میرے جو قرابت ہیں جو میرے گھر والے ہیں ان کے ساتھ مودت کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون سے جن کے ساتھ محبت کرنا ہم پر واجب ہے، جن کی محبت کا اعلان رب ذوالجلال والاکرام بیان فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے محبوب انہیں فرما دیجیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر میری اہل بیت کے ساتھ میری قرابت کے ساتھ تم محبت بھی کرو اور مودت بھی کرو۔ یا رسول اللہ وہ آپ کی قرابت کون سی ہے، وہ کون حضرات ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال علی و فاطمہ والحسن والحسین وابناہما، فرمایا وہ علی المرتضی شیر خدا ہے اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین، فرمایا وہ میری قرابت ہے، فرمایا ان کے ساتھ محبت بھی کرو اور مودت بھی کرو۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے یہاں اللہ پاک نے صرف محبت کا حکم نہیں ارشاد فرمایا بلکہ فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میری قرابت کے ساتھ مودت کرو۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مودت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مودت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر اسے پانی سے نکال دیا جائے تو وہ مر جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر اہل بیت کی محبت اے ایمان والو تمہارے دل میں نہ ہو کہ تمہارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے، اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو تو تمہارا ایمان مردہ ہو جاتا ہے۔ جیسے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت محبت پر فرمایا، ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد
مات مؤمنا مستکمل الایمان. ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان. فرمایا یہ غور سے سنو، ذہن نشین کر لو. فرمایا جو آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ مومن ہو کر مرا، کیونکہ اس کا ایمان مکمل تھا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا محبوب انہیں فرما دیجئے کہ میری قرابت کے ساتھ محبت نہیں، صرف فرمایا محبت بھی کرو بلکہ فرمایا مودت کرو. تو مفسرین لکھا ہے مودت یہ ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. فرمایا اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آل محبت کی بغیر تمہارا ایمان زندہ نہیں رہ سکتا. فرمایا اس کا ایمان مکمل تھا جو آل محمد کی محبت کے اوپر بنا. اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا. فرمایا جان لو جو شخص بغض آل محمد میں مر گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ کافر ہو کر مرا. ایک کی شہادت اللہ کے محبوب نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی. فرمایا جو آل محمد کی، جو میری قرابت کی محبت میں اس دنیا سے گیا، فرمایا وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا اور وہ بخشا گیا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا جو بغض آل محمد میں مر گیا، فرمایا اس کا ایمان ختم ہو گیا، وہ کافر ہو کر مرا. اور فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ شہادت اور یہ گواہی کون ہستی دے رہی ہے؟ وہ ہستی دے رہی ہے جن کے بارے اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا. وہ ہستی یہ خبر دے رہی ہے کہ اے مومنوں، اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو آل محمد کی محبت پر رہنا، اور اگر آل محمد کی محبت نہ رہی، بغض علی آ گیا، بغض حسین آ گیا، تو فرمایا پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، پھر ایمان کی حالت میں نہیں کافر ہو کر مرو گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام جب تک ہم زندہ رہیں آل محمد کی محبت پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو پھر بھی حضور کی آل کی محبت پر.